السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جی الحمد للہ۔ ہم کوثر آپ دو ہے آپ کا نام؟ جی آج سے ہم اپنے کورس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا تجوید کی اہمیت کے بارے میں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ ہم بالکل بیس سے سٹارٹ کریں گے تاکہ ہماری بنیاد مضبوط بنے اور آگے ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ کل ہم نے ایک مخرج بھی پڑھا تھا، ہم نے حروف تہجی سٹارٹ کیے تھے، جس میں ہم نے سب سے پہلے حروف تہجی کا مخرج پڑھا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے ہم زبان اور دانتوں کا نقشہ پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں کوئی بھی حرف اچھے سے ادا کرنے کے لیے اس کا مخرج جاننا ضروری ہے، اور مخرج ہم اس طرح جانتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کا کون سا حصہ کون سے دانت سے لگ رہا ہے تو حروف ادا ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم دانتوں اور زبان کا نقشہ پڑھیں گے۔ عالیہ پیج نمبر 13 اوپن کر لیں۔ اس سے آپ پیچھے جائیے، اور پیچھے جائیں، زبان اور دانتوں کا نقشہ کھولیے۔ یہی ہے۔ تو ٹوٹل دانت ہوتے ہیں، کل دانت وہ 32 یعنی 32 ہوتے ہیں، جن میں سے 12 دانت ہوتے ہیں اور 20 جو ہوتی ہیں وہ داڑیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپر جا کر پڑھیں گے۔ 12 دانتوں کی بھی آگے ٹائپس ہوتی ہیں، 3 طرح کے دانت ہوتے ہیں: ثنایا، رباعی اور انیاب۔ اپر جا میں 2 ثنایا ہوتے ہیں، 2 رباعی ہوتے ہیں اور 2 انیاب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بالکل فرنٹ میں، جن کو ہم لیٹرل سائزز بھی کہتے ہیں، ثنایا ہوتے ہیں۔ اچھا، جو اوپر جا کے دانت ہوتے ہیں ان کو ہم علیا کہتے ہیں، اور جو لوور جا کے ہوتے ہیں ان کو ہم سفلا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بالکل سامنے کے دانت جو ہنستے ہوئے نظر بھی آتے ہیں وہ ثنایا علیا ہوتے ہیں۔ ثنایا علیا سے ہمارے ثنایا علیا کی جڑ سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں، اور ثنایا علیا کے سرے سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں۔ ثنایا علیا کے لیفٹ اور رائٹ پر ایک ایک دانت ہوتا ہے رباعی، جس کو ہم لیٹرل انسائزر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اوکے، رباعی کے بعد ہمارے رباعی کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر انیاب ہوتے ہیں۔ انیاب بھی ایک ایک ہی ہوتے ہیں لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر، جن کو ہم ٹائیگر ٹیتھ بھی کہتے ہیں۔ یا کنائن بھی کہتے ہیں۔ یہ تو اپر جا کے دانت کی بات، سارے دانتوں کی بات ہوگی۔ اسی طریقے سے لوور جا میں بھی دانت ہوتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ، لیکن ہم ان کو علیا نہیں کہتے، ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ جیسے اوپر ہوتے ہیں ثنایا علیا، رباعی علیا اور انیاب علیا، نیچے ہوتے ہیں ثنایا سفلا۔ اچھا، اب جو دانت ہوتے ہیں حروف کی ادائیگی میں سب سے زیادہ جو اپر جا کے دانت ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جو لوور جا میں ہوتے ہیں اس میں صرف ثنایا سفلا ہوتے ہیں جن سے حروف ادا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی دانت کا کام نہیں ہوتا۔ دانتوں کے بعد آتی ہیں داڑیں۔ 20 داڑیں ہوتی ہیں، جن کے بھی آگے 3 ٹائپس ہی ہوتی ہیں: زواحق، طواحن اور نواجذ۔ زواحق 4 ہوتی ہیں،
तवाहिन 12 होती हैं और नवाजिस 4 होती हैं, और इसी तरतीब के बाद होती हैं। अनियाब के बाद जवाहिक आते हैं, 2 जवाहिक ऊपर 2 जवाहिक नीचे। इसके बाद आते हैं तवाहिन, जवाहिक के बाद तवाहिन है, ऊपर भी 4 तवाहिन और नीचे भी 4 तवाहिन। तवाहिन के बाद है नवाजिस, 2 नवाजिस ऊपर होते हैं और 2 नवाजिस नीचे होते हैं। ये तो सारे थे दांतों के नक्शे, दांतों के नाम और दांतों की तरतीब। इसके बाद आते हैं जुबान। जुबान की 3 जो होती हैं, जुबान जो है वो टोटल 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से 3 में वो उसके मेन जो होता है वो 3 में डिवाइड होते हैं और 2 इसके कॉर्नर्स होते हैं। जो जुबान का वो हिस्सा जो आगे सनाया उलिया या सनाया सुफला से लगता है, हम उसको नोकुल लिसान या रासुल लिसान कहते हैं, जो बिल्कुल आगे की नोक की टिप होती है। इसके बाद जो जुबान का दरमियानी हिस्सा होता है, इसको हम वसतुल लिसान या शजरुल लिसान कहते हैं। इससे भी 3 हरूफ अदा होते हैं, जिनको हम हरूफ शजरिया कहते हैं। इसके बाद जुबान का सबसे आखिरी हिस्सा आता है, जो कि हलक की तरफ होता है, और उसको हम कहते हैं अक्साउल लिसान। ये तो हो गए जुबान के 3 जो मेन है। इसके बाद जुबान की कॉर्नर्स की बात की जाए, जुबान देखिए पीछे से जब वो आ रही है तो वो मोटी है और आगे आके वो बारीक होती जा रही है। अब जो जुबान के मोटे कॉर्नर्स हैं उनको हम कहते हैं हाफतुल लिसान, और हाफतुल लिसान दाढ़ों को लगता है। इसके आगे जो बारीक किनारे हैं उनको हम कहते हैं तरफुल लिसान, और ये दांतों को लगता है। अब जो जुबान का आगे वाला हिस्सा जो सनाया को लगेगा, उसको हम रासुल लिसान या नोकुल लिसान कहते हैं, और जुबान का वो हिस्सा जो दांतों को लगता है उसको हम तरफुल लिसान कहते हैं, और जुबान का वो हिस्सा जो दाढ़ों को लगता है पीछे, उनको हम हाफतुल लिसान कहते हैं। आप लोगों को समझ आइए? आप लोग ये पॉइंट नोट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बाजी, दाढ़ों को जो लगते हैं वो तरफुल लिसान है या वो रा? रा नहीं, जो दांतों को लगते हैं, जो बारीक किनारे होते हैं ना जुबान का आगे वाले किनारे, उनको हम कहते हैं तरफुल लिसान, और जो जुबान के पिछले मोटे किनारे होते हैं जो दाढ़ों को लगते हैं, उनको हम हाफतुल लिसान कहते हैं। लिसान, जी, दाढ़ों वाला हाफतुल लिसान और दांतों वाला तरफुल लिसान। इसके आगे हाफतुल लिसान भी, जी जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग ये नोट करें पॉइंट। जी 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 ओके। अब जो हाफतुल लिसान जुबान के मोटे किनारे हैं, उनके भी आगे 3 टाइप्स होती हैं। दाढ़ों की हमारे पास 3 टाइप है, जवाहिक, तवाहिन और नवाजिस। अब जुबान का जो हिस्सा जवाहिक को लगेगा उसको हम अदनाए हाफा कहते हैं, और जो तवाहिन को लगता है हम उसको वसत हाफा कहते हैं, और जो नवाजिस को लगता है हम उसे अक्सर हाफा कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो होंठ है उनको हम उर्दू में शफतान, अरबी में शफतान कहते हैं। जो ऊपर वाला होंठ होता है उसको हम शफत सुफला कहते हैं, शफत उलिया कहते हैं, और जो नीचे वाला होंठ होता है उसको हम शफत सुफला कहते हैं। इन चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे, इनको याद कर लेंगे, तो उसके बाद
آگے آپ کو مخرج سیکھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ مخرج ہمارے زیادہ تر اس طرح ہوتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے کہ نوک اللسان ثنایا علیا سے لگ رہا ہے یا انیاب وغیرہ سے لگ رہا ہے. تو اگر آپ زبان یا داڑوں کے نام اچھے سے یاد کر لیں گے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں گے، تو آگے مخرج ادا کرنا اور اس کو سیکھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ لوگوں کو کل مخرج ایک حرف کا مخرج بتایا تھا، آپ لوگوں کو وہ یاد ہے؟ جی جی اوکے، ہم کلاس ٹائم میں سے کریں گے. ابھی ہم مخرج کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. اب جو مخرج کے مخرج کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ حرف کو ان کی جگہ سے ادا کرنا، اس کی ایسی مخصوص جگہ سے ادا کرنا جو اس کو دوسرے الگ حرف سے جو اسے دوسرے حرف سے ممتاز کرے، یعنی الگ کرے. اور اگر اس کا ہم لفظی معنی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. 5 زبان کے جو ہوتے ہیں، ہم نے 5 مخرج کی ٹائپس پڑھی تھی. 2 ٹائپس پڑھی تھی، مخرج مقدر اور مخرج محقق. اس میں آگے ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس 5 ٹائپس ہوتی ہیں جن کو ہم محقق یا مقدر میں کرتے ہیں. ایک حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خشوم. اور اگر عربی میں دیکھا جائے تو ہم حلق کو تو حلق ہی کہتے ہیں، لیکن حلق کو تو ہم حلق ہی کہتے ہیں، لیکن زبان کو ہم عربی میں اللسان کہتے ہیں، ہونٹوں کو ہم عربی میں الشفتان کہتے ہیں، اور منہ کے خلا کو ہم عربی میں الجوف کہتے ہیں، اور ناک کے بانسے کو ہم عربی میں خشوم کہتے ہیں. ہم نے کل پڑھا تھا کہ مخرج محقق اور مخرج مقدر کے بارے میں. مخرج محقق میں وہ آتی ہیں جگہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور مخرج مقدر میں وہ آتی ہیں جہاں سے حروف تو ادا نہیں ہوتی لیکن کوئی مدود ادا ہوتی ہے یا کسی کوئی صفت ادا ہوتی ہے. جیسے خشوم یعنی ناک کے بانسے سے غننے کی صفت ادا ہوتی ہے، اور الجوف یعنی منہ کا خلا سے تین مدود ادا ہوتی ہیں جن کو ہم مد اصلی بھی کہتے ہیں. اب ہمارے پاس آتے ہیں 2 اور ٹرمز، مخرج عام اور مخرج خاص. ٹھیک ہے. اب جو مخرج عام ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جس کے اندر مخرج خاصہ ہوتا ہے. اب مخرج خاصہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر حروف پائے جاتے ہیں. جیسے کہ ہم مثال لے لیتے ہیں، ایک گھر ہے اور اس کے اندر ڈفرینٹ رومس ہیں، اور ہم اس روم کو کرتے ہیں کہ یہ والا اس کا روم ہے اور یہ اس کا روم ہے. اسی طریقے سے مخرج عام ہے، یہ گھر ہے، اور مخرج خاصہ ان کے اندر روم ہے. مخرج خاصہ اس گھر کے اندر جن کے اندر ڈفرینٹ حروف رہتے ہیں. ہم نے کل اسٹارٹ کیا تھا الف، وہ ہم نے پڑھا تھا الجوف میں سے. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو الف ہے اس کی اپنا کوئی مخرج نہیں ہے، لیکن یہ مد میں آتا ہے، مد اصلی میں آتا ہے، اس وجہ سے ہم اسے الجوف میں کہتے ہیں کہ الف الجوف سے ادا ہوتا ہے. آج ہم حلق کے بارے میں پڑھیں گے. اب جو حلق ہے یہ مخرج عام ہے، یعنی یہ ایک گھر ہے. اب حلق کے اندر 3 مخرج خاصہ ہیں، 3 ڈفرینٹ پورشنز ہیں جس سے حروف ادا ہوں گے. عالیہ پیج ٹرن کیجیے، مخرج نمبر 2 3 4 پہ لے کے جائیں. اس سے آگے چلیے، اور آگے کہیں ایک پیج اور آگے کیجیے. جی یہاں پہ دیکھیں، یہ جو ان کو ہم حروف حلقی بھی کہتے ہیں. ان کو ہم حروف حلقی اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتا ہے. اب جو حلق ہے یہ مخرج عام ہے،
ہیں. اس کے اندر 3 مخرج خاصہ ہیں، ادنا الحلق، وسط الحلق اور اقصی الحلق. ادنا الحلق تو منہ کے قریب والا حصہ ہوتا ہے، ہم اس کو ادنا الحلق کہتے ہیں. جو حلق کے درمیان والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم وسط الحلق کہتے ہیں. وسط کہتے ہیں درمیان کو. اور جو بالکل سینے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے ہم اس کو اقصی الحلق کہتے ہیں. اقصی کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دور، یعنی منہ سے دور. ٹھیک ہے. اور جو اقصی الحلق ہے یہ جو وائس باکس ہوتا ہے اس کے قریب بھی ہوتا ہے. وسط کا مطلب ہوتا ہے لفظی درمیان، اور ادنا کا لفظی معنی ہوتا ہے قریب، یعنی منہ کے قریب. اقصی الحلق سے ہمارے پاس ادا ہوتے ہیں حمزہ ہا. دیکھیں یہ کچھ بھاری حروف ہیں، یہ سینے کی طرف سے ادا ہو رہے ہیں. اس کے بعد درمیانی حصہ آتا ہے وسط الحلق، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا. اس کے بعد آتا ہے منہ کے قریب والا حصہ جس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غائن اور خا. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی کسی ٹرم کو دوبارہ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ ہم آگے چلیں یا کسی ٹرم کو دوبارہ سمجھانے کی ضرورت ہے؟ آگے چلیں. اوکے. باجی اب ہم لوگوں نے کل سٹارٹ کیا. جی جی یہ آپ نے ایک مقتدر بتایا نام، ایک مخرج محقق ہے اور ایک مخرج مقدر ہے. مخرج ایک مخرج محقق ہے اور ایک مخرج مقدر ہے. محقق جی مخرج محقق میں وہ مخرج عام آئیں گے جن سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور مخرج مقدر میں وہ جن سے کوئی صرف یا مدود ادا ہوں گی، حروف نہیں ادا ہوتے. جی جزاک اللہ خیر. آپ لوگ 7 پوائنٹ نوٹ کریں، اگر کہیں پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ ادھر ہی مجھے بتائیں، میں آپ لوگوں کو دوبارہ وہ سمجھا دوں گی، اور اگر کہیں تو میں اسپیچ سلو کر لوں گی تاکہ آپ لوگ لکھ بھی لیں ساتھ. ہاں جی وہ شیئر کر لیں پھر لکھ لیتے ہیں اس کا ہوگا نا وہ حروف مخفف اور مقدر. اب ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا الف کا مخرج، اور ہم نے وہ پڑھا تھا کہ الجوف سے ادا ہو رہے ہیں. الجوف بیسیکلی جی 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 جو آپ نے اقصی الگ وسط الگ ادنا الگ کے معنی بتائے ہیں یہ ذرا ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں. اقصی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے دور، منہ سے دور کا حصہ. ٹھیک ہے. وسط کا جو لفظی معنی ہے وہ درمیانی حصہ ہے، اور جو ادنا ہے وہ ہے اس کا لفظی معنی ہے قریب. آپ اس چیز سے یاد کریں کہ ادنا الحلق منہ کے قریب ہے تو اس کا لفظی معنی بھی قریب ہی ہوگا. اقصی الحلق منہ سے دور کا حصہ ہے تو اس کا لفظی معنی بھی دور ہی ہے. اقصی الحلق سے ہمارے پاس 2 حروف ادا ہو رہے ہیں، حمزہ اور ہا. یہ تھوڑے بھاری حروف ہیں کیونکہ یہ سینے کی طرف سے ادا ہو رہے ہیں اور یہ وائس باکس کے قریب کا حصہ بھی ہے. وسط الحلق اس سے 2 حروف ادا ہو رہے ہیں، عین اور ہا. ادنا الحلق منہ کے قریب والا حصہ اس سے 2 حروف ادا ہو رہے ہیں، غین اور خا. ان حروف کو ہم حروف حلقی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. ان کا مخرج عام حلق ہے اور اس کے مخرج خاصہ 3 ہیں، اقصی الحلق، وسط الحلق اور ادنا الحلق. ٹھیک ہے. جی دوسرے 2 جو آپ نے بتائے تھے مخفف اور کیا وہ بتا دیں. مخرج محقق اور مخرج مقدر. مقدر میں آپ کو لکھ کے سینڈ کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر.
مخرج محقق اور مخرج مقدر. ہاں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ویت. اب ہم اپنے کلمہ مخرج کی طرف جاتے ہیں جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا الف. اب ہم نے پڑھا تھا الف الجوف سے ادا ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ الجوف یعنی منہ کا خلا سے کوئی حرف نہیں ادا ہوتا بلکہ یہاں سے مدود ادا ہوتی ہے. الجوف سے 3 مدود ادا ہوتی ہیں جن کو ہم مد اصلی بھی کہتے ہیں. ان کو ہم خالی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. اب ہم عربی میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اور یا کو کسرہ کہتے ہیں. اس چیز کو نوٹ کر لیجئے، ہم عربی میں زبر کو فتحہ، پیش کو ضمہ اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں. اب یہ جو مد اصلی ہے جو خالی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، جن کو ہم قرآن میں 2 کاؤنٹس لمبا کرتے ہیں، یہ ادا ہوتی ہیں الجوف سے. الجوف سے ادا ہونے کی وجہ سے ان کو ہم الجوفیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ الجوف سے ادا ہوتی ہیں تو ہم اس کا لقب الجوفیہ بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم انہیں حروف المد یعنی حرف المدیہ بھی کہتے ہیں، اور ان کو ہم حروف الہوائیہ بھی کہتے ہیں. حروف الہوائیہ ان کو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہوا پہ ختم ہو جاتے ہیں، مطلب منہ کے اندر منہ خلا سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو الہوائیہ بھی کہتے ہیں. اور ایک چیز، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. الف مد بھی تب بھی بنے گی جب الف سے پہلے فتحہ ہوگی، کوئی حمزہ نہیں ہوگا، یعنی الف کے اوپر خود کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، الف خالی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی کوشچن؟ ٹھیک ہے جی. زبر زیر اور پیش کے کیا نام آپ نے بتائے تھے؟ زبر کو ہم فتحہ کہتے ہیں، فتحہ. پیش کو ہم ضمہ کہتے ہیں. ضمہ. جی ضمہ، صاد میم ہے. جی صحیح ہے. اور زیر کو؟ زیر کو ہم کسرہ کہتے ہیں. صحیح ہے، جزاک اللہ. السلام اور علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ نے وہ دانتوں کے نام بتائے ہیں وہ تو کافی زیادہ تھے، تو وہ جو پکچر نظر آ رہی تھی اسکرین پہ، کیا اس میں سارے نام لکھے ہوئے ہیں؟ سوری مجھے آپ کا کوشچن نہیں سمجھ آیا، دوبارہ کہیے. دانتوں کے نام آپ بتا رہے تھے نا، جی وہ جی کافی زیادہ تھے، نہیں، وہ دانتوں کچھ کے نہیں کہاں سمجھ پہ؟ آئے تو کچھ آگے تو. دیکھیں جی دانتوں کے تو 3 نام ہیں، ثنایا، رباعی اور جی انیاب. 4 ثنایا ہوتے ہیں، 4 رباعی ہوتے ہیں، 4 انیاب ہوتے ہیں، اور یہ مل کے 12 دانت بن جاتے ہیں. اسی طرح 4 داڑھی ہوتے ہیں، وہ 3 جو داڑھی پکچر ہوتی نظر ہیں. آ رہی تھی اسکرین پہ آپ جو پکچر دکھا رہے تھے اس پہ نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو دیکھ کے ہم یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ زیادہ چیزیں تھی نا. ہاں جی آتی، میں اسکرین شیئر کر دوں گی. جی عالیہ بہت آپ زیادہ شکریہ، جزاک اللہ. جو سبق نظم کے ساتھ والا پیج ہے اس کو کریں ذرا اوپن. جی استاذہ. اس کے ساتھ والا. جی استاذہ پیج میں بتا دوں.
جی یہ والی جو پہلے یہی نظر آ رہی تھی اسکرین پہ، تو یہ جو اس پہ سارا کچھ لکھا یہ وہی نام ہے جو آپ بتا رہے تھے؟ دیکھیں اس پہ نام لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ نا ادھر وہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ داڑیں ہوتی کون سی ہیں. جی یہ ادھر نا اصل میں تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ ساتھ میں انہوں نے حروف بھی بتائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے یہ حرف ادا ہو رہا ہے، جی اور یہ صرف اپر جو کا ہے. دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے ادھر کیا ہوا ہے، پہلے ثنایا ہے، پھر رباعی ہیں، پھر انیاب ہیں، پھر ضواحک ہیں، پھر طواحن ہیں، پھر نواجز ہیں. جی تو ہاں جی یہی پوچھ رہی تھی میں کہ وہ آپ جو بتا رہے تھے وہ اسی میں ہے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی نا، آسانی سے یاد کر لیں گے، یہ پوچھ رہی جی تھی. آپ لوگ بک سے جی آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ جب خود اپنے نوٹس بنائیں گے نا وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہے، کیونکہ آپ نے خود اپنے حساب سے مین پوائنٹس لکھے ہوں گے تو وہ آپ کو یاد کرنے میں زیادہ آسان ہوگا. استاذہ جی بک آپ شیئر کر دیں اس پہ تو پھر ہم دیکھ لیا کریں گے اس سے. جی جی آپ کے گروپ پہ شیئر ہے. نہیں یہ بک جو ہے نا اس کی وہ شیئر کر دیں آپ. جی پی ڈی ایف شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے نا، جو بھی لیسن ہوگا بک وہ ہم شیئر کر جو دیں. سبق پڑھیں گے نا اس کے ساتھ ان کے پیجز شیئر اوکے ہوں گے، اوکے لیکن بک ابھی شیئر نہیں ہوگی، وہ بعد میں جب کورس ختم ہوگا اس کے بعد شیئر کر لیں گے. ابھی آپ لوگ اپنے نوٹس خود بنائیں، وہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی، آپ کے سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے. اوکے جی ویسے وہ نہیں وہ بک اگر شیئر کر دی تو ہمیں تھوڑی نا سمجھ آئے گی کہ کہاں سے کیا کرنا ہے، وہ تو کہ آپ بک میں بتائے گی تو پھر زیادہ یہ صحیح ڈیٹیل میں آپ نے لکھی کہا ہوتی ہے، وہ جو جو سارا آپ سمجھائیں گے شیئر کرتے مکس جائیں ہوتا تھا. گے. جی آج ہم یہیں تک پڑھیں گے. ہم نے آج ضواحک کے بارے میں، آج ہم نے دانتوں کے نام پڑھے ہیں، زبان کے ٹائپس پڑھی ہیں، اس کے علاوہ ہم نے الجوف کے بارے میں پڑھا اور الحلق کے بارے میں پڑھا. آپ لوگ اس پکچر کو دیکھیں، اس میں آپ لوگوں کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ رہے ہوں گے دانت. اس میں بالکل سام بتا دیا گیا کہ ثنایا کون سے ہیں، رباعی ہیں، انیاب ہیں. یہاں پر دانت اچھے ایکسپلین کیے گئے ہیں. اگر آپ لوگ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے نوٹ کر لیں. آپ لوگوں کو آج کے ٹاپک میں کوئی کنفیوژن، کوئی کوشچن؟ باجی جان، جو ابھی آپ نے پہلے جی اسکرین ہلکی والی جو شیئر کی تھی وہ ایک دفعہ دوبارہ الحلق جی استاذہ کر دوں کیا؟ تو سر آپ ہی وہ کرتے ہیں الحلق کی مخرج نمبر 2 3 4. استاد ہم اس کی وہ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں نا، شارٹ اسکرین جو بھی کہتے ہیں وہ لے یہ سکتے ہیں. گروپ میں سینڈ ہو جائے گا بعد میں. چلیے ٹھیک ہے، جزاک. ویت استاذہ یہ محقق اور مقدر کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا، ہم نے مخرج کو 2 ڈفرینٹ ٹائپس میں ڈیوائڈ کر دیا. ہمارے پاس مخرج عام تھے جو تھے ٹوٹل وہ 5 تھے. اب محقق جو ہے نا وہ لفظ تحقیق سے نکلا ہے، جس میں ہمارے پاس کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ اسپیسیفک ہوتی ہے، یعنی ہمارے پاس وہ جگہ تعین ہوتی ہے کہ
یہ یہاں سے ادا ہو رہا ہے. اور جو مقدر ہے جس میں ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کی کوئی جگہ اسپیسیفک نہیں ہوتی، کوئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اب ہمارے پاس 5 مخرج عام تھے: الحلق، الجوف یعنی منہ کا خلا، اللسان یعنی زبان، الشفتان یعنی ہونٹ، اور الخشوم یعنی ناک کا باسا. اس میں سے صرف 3 ایسے تھے مخرج عام جن سے حروف ادا ہو رہے تھے، تو ہم نے ان کو مخرج محقق میں ڈال دیا، جن کی جگہ ہمارے پاس اسپیسیفک تھی، معین تھی کہ یہاں سے یہ ادا ہو رہے ہیں. اور جو ہمارے پاس 2 بچ گئے، الجوف اور الخشوم یعنی منہ کا خلا اور ناک کا باسا، جن کی ہمارے پاس جگہ اسپیسیفک نہیں تھی کہ اسپیسیفکلی ادا کہاں سے ہو رہے ہیں، یعنی ان کا مخرج خاصا ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں گھر تو پتہ چل گیا لیکن ہمیں آگے رومس نہیں پتہ چلے، تو ان کو مخرج مقدر میں ڈال دیا. اب جو الجوف ہے اس سے 3 مدود ادا ہو رہے ہیں: خالی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. اور اگر ہم فتحہ زبر زیر پیش کو عربی میں کریں تو خالی الف سے پہلے فتحہ دائمن، واو ساکن سے پہلے غمہ، یا ساکن سے پہلے کسرہ. یہ ہمیں پتہ ہے کہ الجوف سے ادا ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی مخرج خاصا نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک پوائنٹ نہیں ہے کہ زبان کہاں پہ لگ رہی ہے تو یہ ادا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کو مخرج مقدر کہا ہے. اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں مخرج محقق میں الحلق، اب ہمیں گھر بھی پتہ ہے اور آگے اس کے رومس بھی پتہ ہے. الحلق سے ادا ہو رہی ہیں، حلق میں بھی آگے مخرج خمین ہے، ادنی الحلق، وسط الحلق، اقصی الحلق، ان سے حروف ادا ہو رہے ہیں. اس وجہ سے مخرج عام کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے 2 مخرج میں. اوکے، وإياك. کسی اور کو کوئی کنفیوژن؟ اچھا پھر میں کچھ پوچھوں؟ ہاں ڈال دینا. جی آپ لوگوں کو مائک میوٹ کرنے کی پرمیشن ہے یا آپ لوگوں کے مائک میوٹ ہو نہیں رہے؟ ان میوٹ کرنے کی ہے آپشن، کر سکتے ہیں. آپ ہی الحلق والا مخرج آن کر لیں، پیج وہ والا. اور کسی کو کوئی کوشچن نہیں ہے؟ چلیں، ہم نے کل پڑھا تھا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. ہینڈ ریز کریں جس جس کو آتا ہے. اوکے بس، اور کسی کو نہیں آتا؟ چلیں فاطمہ نور آپ بتائیں. مخرج معلوم کرنے کے لیے حرف سے پہلے حمزہ لگا دیتے ہیں. احسنت، ماشاء اللہ، زبردست. چلیں اب مجھے یہ کون بتائے گا کہ ہم حمزہ کے اوپر حرکت کون سی دیتے ہیں؟ سسٹر نیہا. بتا دیتے آپ اس کے اوپر فتحہ لگاتے تھے. زبردست.
यानी आप लोगों ने कल का लेसन अच्छे से सुना था। ओके, अब हमने कल एक और चीज भी पढ़ी थी कि हम हरूफ तहज्जी को कितने काउंट्स लंबा करके पढ़ते हैं। ये कौन बताएगा मुझे? बाजी मैं बताऊं? जी सिस्टर फरा बताएं। 2 अलीफ के बराबर। जी, और हम कौन से हरूफ को इतना लंबा, कौन से हर्फ को इतना लंबा नहीं करते? अलीफ को। अहसनती माशाअल्लाह। ओके, अब अलिफ के अलावा भी एक हर्फ है जिसको हम 2 काउंट से कम और 1 काउंट से ज्यादा करते हैं। ये कौन बताएगा मुझे? बाजी या आपको। अहसनती माशाअल्लाह। ओके ओके, अब आज के लेसन में आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? आप लोग चाह रहे हैं कि हम एक बार रिवाइज करें सारा? हाँ जी हाँ जी। ओके, हम एक शॉर्ट वर्ड दे देते हैं। हमने आज पढ़ा है जुबान के नाम, जुबान की टाइप्स और दांतों के नाम। कुल हमारे पास दांत 32 हैं, जिसमें 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं। 12 दांतों में हमारे पास आगे तीन टाइप्स हैं दांतों की। सनाया, रुबाया 4 है, रबाई 4 है, अन्याब 4 हैं। 2 सनाया अपर जा में, 2 सनाया लोअर जा में, 2 रबाई अपर जा में, 2 रबाई लोअर जा में, 2 अन्याब अपर जा में और 2 अन्याब लोअर जा में। ये यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं दांत। दांतों के बाद आती है दाढ़ें, जो हमारे पास 20 हैं। दाढ़ें भी हमारे पास 3 टाइप्स की हैं, जवाहिक, तवाहिन और नवाजिस। जवाहिक 4 हैं, तवाहिन 12 हैं और नवाजिस 4 हैं। अन्याब के बाद हमारे पास आती हैं जवाहिक, अपर जा में 2 जवाहिक, लोअर जा में 2 जवाहिक। जवाहिक के बाद अपर जा में 4 तवाहिन और लोअर जा में भी 4 तवाहिन। इसके बाद नवाजिस जो बिल्कुल एंड पे होती हैं, अपर जा में 2 नवाजिस, लोअर जा में 2 नवाजिस। अब जो अन्याब होते हैं उनको भी कहते हैं क्योंकि थोड़े नोकदार होते हैं। इसके अलावा अगर हम जुबान की तरफ आए तो जुबान को मेन जो है वो 3 टाइप्स में 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, नोकुल लिसान, शजरुल लिसान, अक्साउल लिसान। जो जुबान का सबसे आगे वाला हिस्सा है जो नोक है उसको लिसान कहते हैं, असल लिसान भी कहते हैं लेकिन नोकुल लिसान कहना ज्यादा आसान है। इसके बाद जो बिल्कुल मिड पार्ट होता है उसको हम शजरुल लिसान कहते हैं और वसतुल लिसान भी कहते हैं। उसके बाद जो जुबान का सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हम अक्साउल लिसान कहते हैं, जो जुबान के बिल्कुल एंड का हिस्सा होता है। अब जो जुबान के कॉर्नर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। जुबान को अगर देखें तो पीछे से मोटी है और आगे से बारीक होती जा रही है। अब जो पीछे से मोटे कॉर्नर्स होते हैं जो दाढ़ों को, हम उनको कहते हैं हाफतुल लिसान, और जो दांतों को लगते हैं हम उन्हें कहते हैं तरफुल लिसान। हाफतुल लिसान को भी आगे हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं क्योंकि हमारे पास 3 दाढ़ें हैं, इस वजह से 3 टाइप्स की दाढ़ें हैं, जैसे हम दांतों जुबान के कॉर्नर को भी, मोटे कॉर्नर को भी 3 टाइप्स में ही डिवाइड कर रहे हैं। जो पहली दाढ़ को लग रहा है जवाहिक को उसको हम अदनाए हाफा कहेंगे, जो आगे तवाहिन को लग रहा है उसको हम वसत हाफा कहेंगे, और जो बिल्कुल एंड पे नवाजिस को लग रहा है उसको हम अक्सा हाफा कहेंगे। अदना यानी करीब, अक्सा यानी दूर और वसत यानी दरमियान। अब इसके बाद हम हलक देखें तो हलक के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, अदनाउल हलक, वसतुल हलक और अक्साउल हलक। जो मुंह के करीब वाला हिस्सा यानी हलक का स्टार्टिंग है हमने उसको अदनाउल हलक कह दिया, हलक के दरमियान वाले हिस्से को हमने वसतुल हलक कह दिया और हलक के सबसे आखिरी हिस्से को हमने अक्साउल हलक कह दिया। अब जो अपर जॉ के टीथ हैं हमने उनको उलिया का टाइटल दे दिया और जो लोअर जॉ के टीथ हैं हमने उनको सुफला का टाइटल दे दिया। इसी तरह हमारे होंठ को हम अरबी में शफतान कहते हैं, ऊपर वाले होंठ, ऊपर वाले हिस्से को हमने शफत उलिया कह दिया और नीचे वाले हिस्से को शफत सुफला कह दिया। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास जो मखरज है वो 2 किस्म के हैं, मखरज मुहक्कक और मखरज मुक़द्दर। मखरज मुहक्कक वो जिनकी जगह स्पेसिफिक है, जिनको हमने मुअय्यन कर लिया है। मखरज मुक़द्दर वो जो गैर मुअय्यन है, जिनकी जगह हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है। अब ये भी ले रहे हैं कि मखरज मुहक्कक के मखरज आम और मखरज खासा
الگ الگ ہوتے ہیں، اور جو مخرج مقدر ہوتے ہیں یعنی جو غیر معین ہوتے ہیں ان کا مخرج عام اور مخرج خاصہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اب مخرج عام اور مخرج خاصہ کیا ہے؟ مخرج عام وہ ہے جس کے اندر مخرج خاصہ ہے، جس کی ہم نے اگزامپل لی تھی کہ ایک گھر ہے، اس گھر کو ہم نے مخرج عام کا نام دے دیا، اور اب اس گھر کے اندر جو ڈفرینٹ رومس ہیں ہم نے ان کو مخرج خاصہ کا نام دے دیا۔ مخرج خاصہ وہ ہے جس میں حروف رہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس 5 ٹائپ کے مخرج عام ہیں: الحلق، اللسان، الشفتان، الجوف، الخشوم۔ اگر ہم ان کو اردو میں دیکھیں تو الحلق یعنی حلق، اللسان یعنی زبان، الشفتان یعنی ہونٹ، الجوف یعنی منہ کا خلا، منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے وہ، الخشوم یعنی ناک کا بانسا۔ اب اس میں سے مخرج عام جو 5 ہے اس میں سے بھی 3 ایسے ہیں جن میں ہمارے پاس مخرج خاصہ موجود ہے کہ ادھر سے اسپیسیفک جگہ ہے ہمارے پاس جہاں سے حروف ادا ہو رہے ہیں، تو ہم نے ان کو مخرج محقق کی کیٹیگری میں ڈال دیا، اور جو 2 ہمارے پاس جن کی جگہ ہمارے پاس معین نہیں ہے یعنی جس کے مخرج خاص ہمارے پاس موجود نہیں ہے ان کو ہم نے مخرج مقدر کی کیٹیگری میں ڈال دیا۔ اس میں سے آج ہم نے 2 پڑھے، الحلق اور الجوف۔ الحلق کیا ہے؟ الحلق میں الحلق کا مخرج عام ہے، اب اس کا مخرج خاصہ آگے 3 ہے، یعنی حلق 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: ادنی الحلق، وسط الحلق اور اقصی الحلق۔ الحلق سے جو حروف ادا ہو رہے ہیں ہم نے ان کو حروف حلقیہ کے دیا۔ اس کی نسبت کیا دی ہے؟ حلق کی نسبت سے ہم نے ان حروف کو حروف حلقی کے دیا۔ اس سے ادا کتنے حروف ہو رہے ہیں؟ اس سے ٹوٹل 6 حروف ادا ہو رہے ہیں، 2 وسط ادنی الحلق سے، 2 وسط الحلق سے اور 2 ادنی الحلق سے۔ جو منہ کے قریب والا حصہ ہے اس سے ہمارے پاس غائن اور خا ادا ہو رہا ہے، جو ہمارے پاس درمیان والا حصہ ہے اس سے عین اور ہا ادا ہو رہا ہے، اور جو ہمارے پاس سینے کے قریب والا حصہ ہے جو ہمارے وائس باکس کے بھی قریب ہے جہاں سے تھوڑے بھاری حروف ادا ہوتے ہیں وہ 2 ادا ہو رہے ہیں: حمزہ اور ہا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مخرج الجوف کی طرف۔ اب الجوف جس کا لفظی معنی ہے منہ کا خلا، ٹھیک ہے، اس سے ہمارے پاس 3 حروف المد ادا ہو رہی ہیں یعنی مد اصلی۔ اب جو مد اصلی ہے نا یہ قرآن میں سب سے زیادہ یہ والی مد پائی گئی ہے اور یہ تمام مدود کی بیس ہے، یعنی اگر کوئی بھی مد بن رہی ہے نا تو اس کے پیچھے حروف المد لازمی ہوگی، اس مد کے بننے کی کنڈیشن میں حروف المد لازمی ہوگی، اس حروف المد کے بغیر کوئی مد قائم ہی نہیں رہتی۔ یہ مدود ادا ہوتی ہے الجوف سے یعنی منہ کے خالی حصے سے۔ اور اب الجوف سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو ہم 3 نام دیتے ہیں اور ان کی نسبت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہم انہیں 3 لقب دیتے ہیں: الجوفیہ، المدیہ اور الہوائیہ۔ ان کی نسبت ہم یہ لیتے ہیں کہ جو الجوفیہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ مخرج الجوف سے ادا ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں الجوفیہ کہتے ہیں۔ حروف المدیہ ہمیں اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف المد ہیں، اور ہم حروف الہوائیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہوا پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ادھر پڑھا ہے کہ ہم حرکات کو عربی میں کس طرح پڑھتے ہیں۔ فتحہ کو ہم زبر کو ہم عربی میں فتحہ کہتے ہیں، پیش کو ہم عربی میں غمہ کہتے ہیں، اور زیر کو ہم عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ اب یہ حروف المد بنتی کیسی ہیں؟ خالی الف سے پہلے زبر ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا۔ عربی میں دیکھا جائے تو خالی الف سے پہلے فتحہ، واو ساکن سے پہلے غمہ، یا ساکن سے پہلے کسرہ۔ ان کو ہم لمبا کریں گے 2 کاؤنٹس۔ اوکے، یہ آج کا ہم نے سارا لیسن یہ پڑھا ہے۔ اب آپ لوگوں کا ہوم ٹاسک کیا ہے کہ جو ہم نے حروف المد پڑھی ہے، جس کو ہم نے پڑھا ہے کہ ہم اس سے قرآن میں 2 کاؤنٹس لمبا کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے الف مد، واو مد، یا مد، ان کی 3 ایگزامپلس قرآن سے ڈھونڈ کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ اپنا مائک انمیوٹ کریے اور اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھیں۔ استاذہ آپ نے ہوم ورک کیا دیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا ہے، ہم لوگوں نے الجوف سے پڑھا ہے نا 3 مدود ادا ہو رہی ہیں، الف مد، واو مد اور یا مد۔
اس کی ہم نے ایگزامپلس ڈھونڈ لی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم ادھر ایگزامپل دیتے ہیں, میں آپ کو دیتی ہوں ایگزامپل, پھر آپ لوگوں نے اس طرح کی ڈھونڈ کے لانی ہے. اگر ہم الف مد کی ایگزامپل دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت مالک یوم الدین, اس میں مالکی میں خالی الف سے پہلے زبر ہے تو ہم اسے 2 کاؤنٹ لمبا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم واو کی مد دیکھیں تو یظلمون, یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو ہم اس کو 2 کاؤنٹس لمبا کر رہے ہیں. اور ہم اگر یا ساکن یا مد کی کوئی ایگزامپل دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیات الحمدللہ رب العالمین, اس کے اینڈ میں بھی ہمارے پاس یا مد بن رہی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ لوگوں نے 3 ایگزامپلس ڈھونڈ کے لانی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کرنا ہے. میں کل کسی بھی رینڈم مائک انمیوٹ کر کے پوچھ لوں گی کہ آپ لوگوں نے کون سے ایگزامپل ڈھونڈی ہیں. اوکے, اب سمجھ آیا ہوم ٹاسک؟ کل کتنے بجے ہوگی کلاس؟ جی, کل کتنے بجے ہوگی کلاس؟ کل کلاس نہیں ہے, کلاس صرف سیٹرڈے سنڈے ہوگی. اچھا جی, میں پہلی دفعہ آئی ہوں نا اس لیے جی. اوکے, موسٹ ویلکم. اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ سلامت رکھے اس کورس کا ختم ہونے تک. انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا. اگلے سیٹرڈے ہوگی پھر انشاءاللہ انشاءاللہ. کس ٹائم پہ؟ 6 PM. 6 PM پاکستان کی. جی, پاکستان کے 6 PM. اچھا, تو ہمارے یہاں میں ادھر یو کے میں ہوتی ہوں. دو بجے, ہاں یہاں 2 بجے ہوں گے انشاءاللہ. جی, اور کسی کو بھی کوئی کوشچن نہیں ہے ہم کلاس اینڈ کر لیں. جی, کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی غلطی جو غلطی اگر ہم سے ہوئی ہے اس کو معاف فرمائے. ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں یہاں پر, اور آپ لوگوں نے ہوم ٹاسک لازمی کرنا, اپنے پاس رکھنا, اور جو ہم لوگوں نے آج پڑھا ہے اس کو ایک بار لازمی ریوائز کر لیں اور کوشش کریں کہ آپ لوگ ہینڈ ریٹن نوٹس بنائیں. آپ کے لیے وہ بنانے کے بعد آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. جزاک اللہ خیر کثیر. یاد, ہم چھٹی کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء في الدارين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ